السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کلمے جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ تیری ہی مان کر چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ان احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رجوع کرنا پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس صورت میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ کہتے ہیں اس چیز کو جس سے کسی چیز کا افتتاح ہو، اور یہ مکمل صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرقہ آیات نازل ہوئی تھیں جو سورۃ الحق، مزمل اور مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ اس کا تعلق ایک دعا سا ہے انسان کے لیے کہ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے جس کی اس کو طلب ہوتی ہے، اس کے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے، اور جس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ تو قرآن جو ہے اس میں دعا کی تعلیم دے کر انسان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کو اپنی سیدھے راستے پر آنے کے لیے پڑھے۔ اور اس قرآن اور سورۃ فاتحہ کے درمیان جو ہے وہ دعا اور جواب دعا کا سا تعلق ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا پورا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی فرما، اور جواب میں پروردگار پورا قرآن کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہی وہ رہنمائی اور ہدایت ہے جس کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کے بغیر جو ہے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور سورۃ فاتحہ کے میں اللہ کی سب سے پہلے اللہ نے سکھا دیا کہ کس طرح اللہ کی بزرگی بیان کرنی ہے، اس کی حمد بیان کرنی ہے، اس کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اگر کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی خصوصیت عطا کی گئی ہے تو اس میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور انسان کا اس میں کوئی بھی کمال نہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے، اگر کسی کو اللہ نے اچھا قد کاٹ دیا ہے، اگر کسی کو اللہ نے خوبصورت رنگ دیا ہے، اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، تو اس میں تعریف تو پھر اللہ کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات کی نفی ہو جاتی ہے۔ انسان کی اپنی ذات کی نفی ہوگی تب ہی وہ عاجزی کے ساتھ دعا کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے، ادب ہے، وہ صرف اور صرف عاجزی ہے۔ جتنی عاجزی اور جتنی فقیری کے ساتھ ہم اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، اتنی جلدی ہی ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے گا۔ اور پھر ہم دعا اس سے یہ مانگتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی ایک کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ سے مدد مانگے۔ ہم پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے، زیر زمین سے لے کر آسمان تک اڑنے والے، بلندیوں پہ اڑنے والے پرندوں تک، اور ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے۔ اللہ ہی رزق دیتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس رزق کو کھا کر پلتا ہے، اسی لیے تمام جہانوں کے رزق کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے۔ رحمان اور اس کی اور رحیم اس کی صفتیں ہیں۔ رحمان صفت اس کی دنیا میں ہے جس کے سبب سے ایک چڑیا بھی ہے اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے، اور ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے، اور رحیم اس کی صفت جو ہے وہ آخرت میں ہوگی جس کے سبب سے وہ ہم گناہگاروں کو دوزخ کی آگ سے نجات دے کر جنت میں اپنی رحمت میں داخل ہوگا، اور وہ اس دن کا مالک ہے جس میں جزا اور سزا کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ جزا اور سزا کا حقدار ٹھہرانا ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے، اور انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کے لیے فلاح اور خسران کے راستے کون کون سے ہیں۔ اگر وہ برائیوں کی طرف چلتا ہے تو اس کے لیے خسران ہی خسران ہے، اور اگر وہ بھلائیوں کی طرف چلتا ہے تو اس کے لیے فلاح ہی فلاح ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ انسان کو سکھا دیا کہ مانگنا کیسے ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی ہم دنیا میں جتنے پیر، فقیر، ولی، عزت احترام تو ہر انسان کا انسان ہونے کے ناطے ہے، لیکن مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اور پھر ہم نے اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا دے، ایسا راستہ جو ہمیں جنت کی بلندیوں کی طرف لے جائے، ایسے لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، صدیقین، شہداء، نبیین، صالحین،
مجاہدین ان لوگوں کا راستہ دکھا اور ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں مت دکھانا جن کے اوپر غضب ہوا، اور ایسے لوگوں کا راستہ بھی مت دکھانا جو کہ گمراہ ہو گئے۔ زندگی کے ہر شعبے میں خیال، عمل کا، برتاؤ کا وہ طریقہ بتا دے جو بالکل صحیح ہو، تاکہ ہم اس کے ساتھ اس راستے کے اوپر چل کر سچی فلاح اور سعادت حاصل کر سکیں۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے آ رہے ہیں، اور جو بھی اس راستے پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہو گیا، تیری نعمتوں سے مالا مال ہو گیا۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو بظاہر عارضی طور پر دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں لیکن اصل میں تیرے غضب